صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ایک انسان ایک گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں کو جانے لگا، ایک قریے سے نکل کر دوسرے قریے کا رخ کر کے جانے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانے والے کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فرشتہ پہنچ گیا، یہ یہاں سے نکل کر وہاں جا رہا ہے، راستے میں فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا أَيْنَ تُرِيدُ، اے جانے والے کہاں جا رہا ہے، کیا ارادہ ہے، کیوں جا رہا ہے؟ تو عزیزان محترم، سوال کرنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے، کیا غرض ہے، کیا نیت ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک وجہ ہے جو جا رہا ہوں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ اريد اخا لي في هذه القرية، کہ اس بستی میں جدھر میں جا رہا ہوں ایک اللہ کا بندہ رہتا ہے، اس سے مجھے اللہ کی خاطر محبت ہے، اس لیے جا رہا ہوں، اللہ والے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس نے جواب میں کیا کہا؟ تو اس نے یہ کہا کہ بھئی کہاں تم جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ اريد اخا لي في هذه القرية، میں اپنے ایک بھائی سے اس قریے میں جو رہتا ہے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، بس یہی بات ہے جانے کی۔ تو اس نے پوچھا هل لك عليه من نعمة تربها، اے جانے والے یہ بھی بتا کہ جس سے ملنے کے لیے تو جا رہا ہے هل لك عليه من نعمة، کہ تمہارا اس پر کچھ احسان تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے تم جا رہے ہو، یا اس نے تم پر کچھ احسان کیا تھا جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ اے جانے والے بتاؤ تمہارے جانے کی غرض کیا ہے؟ ملنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا خاص کوئی غرض ہے، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہے؟ احسان کرنے والے کا بدلہ دینا چاہتے ہو، یا تم نے کچھ احسان کیا تھا اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ ملاقات کے ساتھ کوئی غرض بھی تو ہوگی، کیا غرض ہے پوچھا۔ عزیزان محترم سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ پوچھا کہ بھائی جانے کی غرض کیا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کوئی احسان تھا بدلہ دینا چاہتے ہو، یا اس نے کچھ احسان کیا تھا بدلہ چکانا چاہتے ہو؟ تمہارا احسان ہے، احسان تم پہلے کر چکے تھے، اب جا رہے ہو تاکہ وہ کیسا سلوک کرتا ہے یہ دیکھیں، یا اس نے تم پر کچھ احسان کیا تھا تو سوچا چلو ایک محسن ہے میرا، میں بھی کچھ بدلہ چکا کر آؤں گا، اس لیے جا رہے ہو یا اس لیے جا رہے ہو؟ بتاؤ نیت کیا ہے اس کے پیچھے، ملاقات کے پیچھے غرض کیا ہے؟ اے جانے والے زیارت کے لیے جا رہا ہے، لیکن زیارت کے ساتھ کوئی اور بھی ارادہ ہے تو بتا دے کیوں جا رہا ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا لا غیر انی احببتہ فی اللہ، نہیں نہ تو دنیاوی کوئی مال لین دین کی بات ہے، نہ کوئی معاملے کی بات ہے، بات ہے تو اتنی ہی ہے، اس بندے سے مجھے اللہ کی خاطر محبت ہے، میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ سنو دوستو، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں آنے والوں، بتاؤ اولیاء کے آستانے پر جاتے ہو تو کیوں جاتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مال و دولت وہاں سے مل رہا ہے؟ کیا آپ کو وہاں سے اقتدار مل رہا ہے؟ ظاہری کون سی چیز آپ کو لاتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہیں، اللہ کی خاطر محبت ہے، اس کے سوا کوئی غرض نہیں ہے۔ یہی تو غرض ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا سیاسی کوئی کام یہاں آپ کا ہو رہا ہے؟ ارے بولیے، کیا سیاسی مقصد کے لیے آئے ہو؟ کیا کھانے کو کھانا گھر میں نہیں ملتا تھا، بریانی کھلا رہے ہیں اس لیے آئے ہو؟ نہیں، کھانا کھلائے تو بھی آتے ہیں، نہیں کھلائے تو بھی آتے ہیں، پوسٹر لگوائے جائے تو بھی آتے ہیں، نہ لگوائے جائے تو بھی آتے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ آنے والا اس لیے آتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، ان سے مجھے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ ہر ولی کے آستانے پر جانے والا اس لیے تو جاتا ہے، اللہ والے ہیں، اللہ کی خاطر آپ کو محبت ہے۔ گناہگار بھی ہے تو کہتا میں تو ہوں گناہگار، مگر یہ ہے اللہ کے ولی، چلو اللہ والوں سے دوستی کرو، محبت کرو، اللہ والوں کو چاہو، کیونکہ یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے والے ہیں، لہٰذا ان سے اللہ کی خاطر محبت کی جائے، اللہ کی خاطر ان سے تعلق قائم کیا جائے۔ یہی محبت، یہی تعلق
اولیاء کرام کی بارگاہوں میں لاتا ہے. دنیا میں ہو خانقاہ میں تو بھی وہاں اسی لیے جاتے ہیں, دنیا سے جا چکے ہو تو درگاہ میں بھی اسی لیے جاتے ہیں, خانقاہ میں بھی اسی لیے آتے ہیں, درگاہ میں بھی اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ والے ہیں. زمین پر رہے بھی تو اللہ والے ہیں, زمین سے رخصت ہو گئے تو بھی اللہ والے ہیں. فرش زمین پر جب تک رہتے تھے اللہ والے ہیں کہہ کر آتے ہیں, جب پردہ کر گئے مزارات میں ہیں تو ولیوں کا مزار ہے, ولیوں کے مزارات ہے, اولیاء اللہ کے آستانے ہیں, اسی لیے آتے ہیں. اللہ کی خاطر ہی تو آتے ہیں, اللہ سے محبت ہے تبھی تو آتے ہیں. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جانے کا سبب کیا ہے؟ ولیوں سے اللہ کی خاطر محبت اسی لیے آتے ہو نا؟ تو بولیے بیک زبان بولیے, اللہ والوں سے اللہ کی خاطر محبت ہے اسی لیے آتے ہیں. ہاں, اللہ والوں سے اللہ کی خاطر محبت اسی لیے آتے ہیں. اب وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں کیوں جاتے ہو, جانا ناجائز ہے, بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے, اب ان کو جواب دو. ہم اللہ والوں کے پاس اللہ کی محبت میں آتے ہیں تو ملتا کیا ہے پوچھنے والوں؟ اب ہم سے مت پوچھو, ہم خود سے نہیں آئے, مصطفیٰ کے فرمان سے آئے ہیں, آقا کی حدیث کی روشنی میں آئے ہیں. اب ہمیں یہ پاک سناتے ہیں, سنو کیا ہوتا ہے. فرشتے نے پوچھا اے جانے والے کیوں جا رہا ہے؟ کہا اللہ والے سے ملنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کیا کوئی معاملات ہے, کیا کوئی لین دین ہے, کیا کوئی کاروبار ہے؟ کہا نہ تو کاروبار ہے, نہ معاملات ہے, نہ لین دین ہے, نہ کوئی اور غرض ہے, غیر انی احببتہ فی اللہ, ایک ہی بات ہے, اس سے مجھے اللہ کی خاطر محبت ہے, اللہ کی خاطر محبت ہے. اب اتنا اس نے کہا تو فرشتے نے یہ نہیں کہا اللہ کی خاطر اس سے محبت ہے تو وہاں کیوں جا رہے ہو, محبت ہے تو جانا کیا ضروری ہے؟ آج کل یوں تو کہتے ہیں نا محبت ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے, وہاں گئے تو کیا ہوتا ہے. فرشتے نے یہ نہیں کہا, بلکہ فرشتے نے کہا سن لے, تو اللہ کی خاطر محبت کر کے جا رہا ہے تو مجھے اللہ نے بھی آسمان سے تیرے پاس بھیجا ہے. فرشتہ آیا ہے, تو فرشتہ کہتا ہے فإنی رسول اللہ الیک, بے شک میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. تو اپنے گھر سے نکل کر ولی کے در کی طرف جا رہا ہے اللہ کی محبت میں, تو اے اپنے گھر سے ولی کے در پر جانے والے, اے اپنے مکان سے ولی کی خانقاہ میں جانے والے, اے اپنی سکونت کی جگہ سے ولی کی درگاہ میں جانے والے, اللہ والے سے اللہ کی محبت میں تو جا رہا ہے ملنے کے لیے, زیارت کے لیے, تو سن لے تو اپنے گھر سے ادھر گیا, خدا نے آسمان سے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. اب آپ بولو ولیوں کے لیے, ولیوں کی زیارت اور ملاقات کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہوئے جانے والوں کو کیا ملتا ہے؟ ابھی تو زمین پر ہی چل رہا ہے, گھر سے نکلا ولی تک پہنچا نہیں ہے, ان سے ملا بھی نہیں ہے, ابھی سفر جاری ہے, ابھی سفر پورا ہوا نہیں, پہنچا نہیں, مگر فرشتہ آ گیا اللہ کی بارگاہ سے خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ نے مجھے وہاں سے تیرے یہاں بھیجا ہے. تو زمین سے زمین پر گیا تو فرشتہ آسمان سے زمین پر آ گیا. اب مجھے بتاؤ کیا ہمارے ایسے نصیب ہیں کہ ہم زمین پر ہو فرشتہ ہمارے پاس آئے؟ کیا ہماری یہ حیثیت ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ ہم سے ملنے کو آئے؟ مگر اللہ بتا رہا ہے ارے میرے ولی سے ملنے کے لیے جانے والے, تو میرے ولی سے میرے لیے ملنا چاہتا ہے تو میں تجھ سے ملنے کے لیے فرشتے کو بھیج دیتا ہوں. اللہ اکبر, کتنا بڑا رتبہ ہے, کتنا بڑا مقام ہے, سوچو غور کرو. فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے, میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں, یاد رکھنا حوالہ, یہ جو سنا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے. حدیث شریف کہاں ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے, یاد رہے گا نا, مسلم شریف میں موجود ہے حدیث پاک, ضعیف نہیں ہے, کمزور نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو بھیجا اس کے پاس, یہ خوشخبری دے کر بھیجا کہ میرے ولی سے ملنے جا رہا ہے, ذرا تو میری پاس سے جا کر اس کو خوشخبری دے دے. اس نے کہا اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو سن لو, اللہ نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے. کیا کہہ کر بھیجا ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ, کہ خوشخبری بھی دے دی ہے تجھ کو. یہ خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کے بندے سے تو نے محبت کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی, خاندانی رشتے کی بنیاد پر نہیں, خاندانی تعلقات کی بنیاد پر نہیں, صرف اللہ کی خاطر محبت کی, اللہ کا بندہ ہے کہہ کر محبت کی, ولی اللہ ہے کہہ کر محبت کی. اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے وہ اللہ کی خاطر گیا,
تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور خوشخبری کیا دے دی کہ دیکھ اللہ نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے، اور کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ تو اس سے اللہ کی خاطر محبت کیا ہے، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جا اے میرے بندے، میرے ولی سے میرے لیے محبت کرنے والے سن لے بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ اللہ نے تجھ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو نے ولی سے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ نے تجھ سے محبت فرمائی ہے۔ اتنا بڑا انعام ملا، کہاں جانے سے ملا بولیے؟ آج یہ کہا جاتا ہے وہاں جانا جائز نہیں ہے، شرک ہے، بدعت ہے، شرک کرے تو اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر برستا، اللہ کا اگر حکم نہیں مانے تو اللہ ناراض ہوتا۔ یہاں سمجھانے والے یہ سمجھا رہے ہیں ولیوں کے پاس نہ جاؤ، آستانوں پر نہ جاؤ، خانقاہوں میں نہ جاؤ، وہاں جانے سے کیا ملتا ہے؟ ارے اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ ہم سے پوچھنے والوں، مصطفیٰ کی حدیث پاک سے دیکھ لو، حبیب فرماتے ہیں ان کے پاس اللہ کے لیے جاؤ تو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی خانقاہ ہے، محبتوں کی سوغات عطا کرتی ہے، امن و سلامتی کا درس دیتی ہے۔ اب بولیے دنیا میں نفرتیں ہیں، دنیا میں عداوتیں ہیں، دنیا میں اختلافات ہیں، اختلاف و انتشار کو ختم کرنا ہو، بغض و عداوت کو ختم کرنا ہو تو کون سے نظام سے ختم کر سکو گے؟ یہ وہی خانقاہی نظام جو قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء کرام نے جاری کیا ہے۔ یہ محبت کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے، سلامتی کو پھیلانے کا ذریعہ ہے، مخلوق خدا کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ امن و سلامتی یہی نصیب سے نصیب ہوتی ہے، اسی لیے ہر بے قرار دل ولیوں کے پاس آ کر قرار پاتا ہے، پریشان حال ہے تو اس کو خوشحالی ملتی ہے، بے روزگار ہے ان کی بارگاہ سے جب وہ فیض پا کر جاتا ہے تو روزگار کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، لا اولاد ہے تو اللہ اس کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے، بیٹیاں بے شادی کے ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اولیاء کی بارگاہوں میں آ کر جاتے ہیں، اللہ ان کے در کی خیرات یوں دیتا ہے کہ جو رشتے نہیں ہو رہے تھے رشتے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ رحمتیں محبتیں ملتی ہے، اللہ کی عنایتیں ملتی ہے، اللہ والوں کے در سے فیض اللہ کی بارگاہ کا ملتا ہے۔ کہاں سے ثبوت ہے؟ دیکھو حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، ابھی تو جانے والا گیا، ابھی پہنچا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ گیا ہے، اے میرے ولی کے پاس جانے والے سن لے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنا پیارا کر لیا ہے جیسا تو نے اس سے اللہ کی خاطر پیار کیا ہے، اللہ کی خاطر محبت کی ہے۔ تو اللہ کی محبت ولیوں کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہمیں بتا دی ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جاؤ یا ان کے جلسوں میں جاؤ، ان کی عظمتیں سننے کے لیے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت سے بڑھ کر کیا انعام چاہیے؟ خدا کسی بندے کو چاہے اس سے بڑھ کر کون سی نعمت اور دولت چاہیے؟ بولیے اللہ چاہے، اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لے، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور آپ غور کریے، میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث شریف کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی کمزوری ہے، جس کے اندر کوئی ضعف ہے، بعد میں کوئی کہہ دے بھائی اس طرح کی تقریر ہوئی ہے ہم کیسے اس کو قبول کریں، خالی بات ہو رہی تھی، قرآن و حدیث کے حوالے میں ہی تھے، نہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کہنے والے کہتے ہیں بھائی قرآن کے نام پر بلاؤ، یہ ولیوں کی عظمت کے نام پر کیوں بلا رہے ہیں؟ دیکھو ان کے جلسے کا عنوان کیا ہے؟ عظمت اولیاء اور خانقاہی نظام۔ یہ کیا ہے؟ ان کے نام پر کیوں بلا رہے ہو؟ بلانا تھا اصلاح معاشرہ کے نام پر بلاؤ، نماز کی دعوت کے نام پر بلاؤ، روزے کی دعوت کے نام پر بلاؤ، یہ چیزوں کے نام پر بلاؤ۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ مٹانے کے نام پر بلاؤ، غیبت کے خلاف جنگ کے نام پر بلاؤ، مختلف عنوانات ہیں اصلاح معاشرہ کے، ان عنوانات میں کسی عنوان کے ذریعے سے بلاؤ، لیکن عظمت اولیاء کے نام پر بلانا، یہ اولیاء کی طرف کیوں بلا رہے ہو؟ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی عبادت کی دعوت دو۔ تم ولیوں کی طرف بلاتے ہو تو سنو قرآن ہی کی طرف ہم بلا رہے ہیں، عظمت اولیاء کو، خانقاہی نظام کو قرآن کے خلاف مت سمجھو، قرآن میں خود اس کا بیان ہے، اس کا پیغام ہے، اس کا درس ہے۔ ان کے نام پر بلانا قرآن کے نام پر ہی بلانا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ایمان کی نگاہ سے، عشق و محبت کی کیفیت سے پڑھو تو قرآن کریم ہمارے لیے رشد و ہدایت دے گا۔
اللہ والوں کا اللہ کے کلام میں کس قدر بیان ہے۔ ارے قرآن کے صرف سورتوں کے نام کی طرف توجہ کرو۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کو سورہ لقمان کہتے ہیں۔ کون تھے لقمان؟ ایک حکیم تھے، ایک اللہ کے نیک ولی تھے۔ اللہ پاک نے ولی کے نام کا سورہ اتار کے بتا دیا ہے۔ ولی بھی پیارے ہیں، ولی کی دعوت بھی پیاری ہے۔ دیکھو میرے کلام میں ولی کے نام کا سورہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی مقدس کے نام کا سورہ نازل کر کے بتایا، دیکھو ان کی شان میری بارگاہ میں ایسی ہے کہ ان کے نام سے میں نے سورہ کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ مریم۔ حضرت مریم کون تھیں؟ اللہ کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، تو وہ نبیہ یا رسول نہیں تھیں، وہ ایک ولیہ تھی، نیک اور صالحہ بندی تھی۔ اللہ نے ان کے نام کا قرآن میں سورہ اتارا اور سورہ مریم کے ذریعے سے بتایا، اے میرے قرآن کی طرف بلانے والوں، قرآن کو ایمان سے پڑھو، قرآن میں بھی تو میرے ولیوں کے نام کے سورتیں موجود ہیں۔ پھر کیا ہے اس میں بھی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، اے میرے محبوب یہ میری کتاب ہے، اس میں میری پیاری بندی مریم کا تذکرہ کیا کیجیے، ان کا ذکر کیا کیجیے۔ اللہ پاک ولیہ کا ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا قرآن کے خلاف جانا نہیں ہے، قرآن پر ہی چلنا ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ نے مریم کے نام کا سورہ اتار دیا، لقمان کے نام کا سورہ اتار دیا۔ اور سنو یہی نہیں، ایک تو ولیہ کے نام کا ہے، ایک ولی کے نام کا ہے۔ ولی ہی شان والے نہیں ہیں، ان کا گھرانہ بھی شان والا ہوتا ہے، خانوادہ بھی شان والا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا بات ہے؟ سنو، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھاؤ قرآن کی تیسری سورت، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران۔ عمران کون تھے؟ وہ بھی ایک ولی تھے، آل کے معنی خاندان کے ہیں، آل عمران، عمران کے گھرانے والے کا سورہ اللہ نے نازل کر دیا ہے۔ تو رب نے بتایا ہے، ارے ولی بھی پیارے ہیں، گھرانہ بھی پیارا ہے، خانوادہ بھی شان والا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے خانوادے کی شان بتانے کے لیے اس نام سے سورہ کو نازل کر دیا۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فتنے جو جنم لے رہے خود بخود دفع ہو جائیں گے۔ شعور اپنا بیدار کرو، اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو سینے سے لگا کے رکھو۔ آج اولیاء کرام سے جو آپ کی ہماری وابستگی ہے، یہ روایتی وابستگی نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، مضبوط دلائل موجود ہیں۔ آپ یاد رکھیے، ذہن میں بھی رکھیے گا اور بولنے کی عادت بھی ڈالیے گا۔ صبح کوئی آپ سے پوچھے، جلسے میں جا کر آئے، کس طرح سے سنا، ارے کیا بہترین خطاب تھا، تھوڑا سا بولیے، تو کیا یاد سب کو یاد کہاں رہتا ہے؟ اچھا تھا، سن کے آئے، تم رہتے تو معلوم ہوتا تھا۔ یہ عادت نہیں رہنا، جتنا سنے پورا نہ صحیح تو ایک بڑا حصہ یاد رکھ کے سنانا، کیونکہ دیگر لوگ سن کر ذہن میں بٹھا کر تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو ہم سے بہکا رہے ہیں۔ ہم بزرگوں سے وابستہ ہماری نسل ہے، کہہ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، 10 بوسی سے کیا ملنے والا ہے، جی حضرت عرس میں گئے تو کیا ملتا ہے، یہ سب چھوڑو۔ بچے ماں باپ کو تلقین کر رہے ہیں، یہ نظر و نیاز جائز نہیں ہے۔ بیٹا آ کر امی سے کہتا ہے کہ امی جان، یہ 11ویں کا کھانا میں کھانے کو تیار نہیں ہوں، اگر پکائیں گے تو میں یہاں بھی گھر میں باہر جا کے کھاؤں گا، گھر کے اندر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ غلط ہے۔ اماں جان پریشان ہے بچے سے، اولاد سے پریشان ہے، درد سر بن گئی اولاد۔ کیوں؟ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو سن رہی ہے، اس کی تبلیغ ایسی کرتی جا رہی ہے کہ ذہن برباد ہو رہے ہیں۔ ہم بزرگوں سے وابستہ ہیں، ہم صرف وابستہ رہنے ہی والے نہیں ہیں، کٹے ہوئوں کو جوڑنے والے بھی بن جائیں۔ اولیاء کرام بچھڑے ہوئوں کو جوڑ دیے تھے۔ آج ہم دوسروں کو اپنا اگر نہیں بنا سکے تو کم سے کم اپنوں کو تو اپنا بنا کے رکھیے گا۔ آج اس سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے کٹ رہے ہیں ہم سے دوستو۔ شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بامی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے فیضان سے ہم سبھی مستفید ہوتے ہیں، حضرت علامہ احمد حسینی صاحب نے بھی اس بارگاہ عالی جا سے فیضان حاصل کیا ہے۔ علم سے جو ان کا سینہ روشن ہے، در انوار ہی کی خیرات ہے۔ وہ شیخ الاسلام امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی درد مندی کے ساتھ اہل سنت کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ اہل سنت سوچو، آج جتنے گمراہ نظر آ رہے ہیں، جتنے غلط لوگ نظر آ رہے ہیں، جو
باطل فرقے نظر آ رہے ہیں. ان میں جو لوگ آ گئے کہاں سے آئے؟ کیا کوئی یہودی جماعت سے نکلا؟ کیا کوئی عیسائیوں سے نکل کر اس میں مل گیا؟ کیا کوئی شیعہ میں سے نکل کر چلے گیا؟ کیا ہندوؤں میں سے کوئی نکل کر وہاں پہنچا؟ کیا مجوسیوں میں سے کوئی چلے گیا؟ بولو. جتنے گمراہ فرقوں میں افراد تم کو مل رہے ہیں ان میں نہ کوئی یہودی جا کر شامل ہوا نہ قادیانی جا کر شامل ہوا. کون ہے وہ؟ ہم ہی میں سے نکل کر ان کی جماعت میں اضافہ کر رہے ہیں. سنیوں سے نکل کر بدعقیدوں کی جماعت میں مل رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. تقریباً 97 سال پہلے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اس وقت فرمایا تھا کہ اگر ہماری کثیر التعداد سنی قوم متوجہ ہوتی تو کیا مجال کہ چھوٹے چھوٹے فرقے ہم سے ہمارے افراد کو چھین سکیں. ہماری بے توجہی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں. تو ہم کو متوجہ رہنا ہے. ہمیں چار طرف نظر رکھنی ہے. دل کی آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہے. یہ چہرے میں جو آنکھیں اس کو بھی کھلی رکھنی ہے. کیوں کہ گمراہیاں پھیل رہی ہے. تو عزیزان محترم، سن لینا کافی نہیں ہے، سن کر یاد رکھ کر سنانا بھی ضروری ہے. آگے دوسروں کو پہنچانا ضروری ہے. تو کیا سنیں آپ؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ اولیاء کرام کا تذکرہ جو ہو رہا ہے، عظمت اولیاء کے نام پر، خانقاہی نظام کے نام پر جو آپ آئے ہیں، یہ آپ کا آنا قرآن کے خلاف نہیں ہے. کل کوئی کہے بھائی گئے تھے کیا ملا تو بتاؤ، ارے قرآن ہی کا پیغام ملا ہے. ولیوں کے نام پر گئے، وہاں جانے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ولیوں کا تذکرہ خود قرآن کریم میں موجود ہے. دیکھو دیکھو ان کے نام کا سورہ قرآن میں ہے. اللہ پاک نے لقمان کے نام کا بھی سورہ نازل کیا، مریم کے نام کا بھی سورہ نازل کیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ ولیوں کا گھرانہ بھی شان والا ہے، آل عمران کے نام کا بھی سورہ نازل کیا. اور آج کہاں ہیں ہم لوگ؟ ایک پہاڑ کے پاس ہے، حضرت کے مزار مبارک کے قریب ہیں. اتنا چڑھ کے یہاں تک آئے ہیں. کل کوئی پوچھنے والا یہ بھی پوچھ سکتا ہے کیا تم کو عقل ہے؟ کتنے دیوانے لوگ ہیں. وہاں جا کر کرے تو کیا ہوا؟ کہیں بھی ہو سکتا تھا. جی ہاں، جلسہ کہیں بھی ہو سکتا تھا. یہاں کرنے کا مطلب دوسری جگہ ناجائز نہیں ہے، مگر یہاں کیا جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ولی کے آستانے کی قربت ہے، اللہ کی رحمتیں برسے گی. ایک تذکرہ بھی ہے اور ذکر جن کا ہو رہا ہے وہاں وہ موجود بھی ہے. کوئی کہے واہ واہ کیا اس سے کچھ ہونے والا ہے؟ خالی جذبے ہیں تم لوگوں کے، خالی محبتیں ہیں تمہاری. اندھی عقیدت کے اندر تم جا رہے ہو. سوچو صحیح راستہ نہیں ہے. تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ جواب دینا قرآن سے کہ اولیاء جہاں ہیں، پہاڑ میں تو پہاڑ بھی شان والا ہوتا ہے، غار میں ہے تو غار بھی شان والا ہوتا ہے. کہے گا دلیل کیا ہے؟ تو سنو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مشائخین اعظم. تو کوئی کہے دلیل کیا ہے؟ شان والا کیسے ہوتا ہے؟ تو کہہ دینا قرآن سے دلیل ہے. وہ کیسے؟ تو ذرا 15واں پارہ پڑھیے، سورۃ الکہف اس کے اندر موجود ہے. جمعہ کے دن سورہ کہف سبھی پڑھتے. کہف کے معنی غار، غار کا سورہ. تو غار کون سا تھا؟ کیا وہ غار ہرا کے نام کا سورہ تھا جہاں وہی آئی تھی؟ نہیں. اللہ والے ایک پہاڑ کے غار میں جا کے عبادت کیے. اللہ نے بتایا کہ میرے ولی شان والے ہیں، وہ جہاں عبادت کرتے وہ جگہ بھی شان والی ہے. اگر وہ آبادی میں رہے تو آبادی بھی شان والی ہے، پہاڑ میں گئے تو پہاڑ بھی شان والا ہے، غار میں گئے تو غار بھی شان والا ہے. غار میں گئے تو غار بھی شان والا ہے. اللہ نے غار کے نام کا سورہ نازل کر کے بتایا ہے کہ غار کو مت دیکھو، ولی کی قربت کو دیکھو کہ وہاں میرا ولی رہتا ہے. پہاڑ کو نہ دیکھو، پہاڑ کے پاس ذکر کرنے والے میرے پیارے بندے کو دیکھو. میرا بندہ ذکر کر رہا ہے تو وہ جگہ بھی بڑی برکت والی ہو رہی ہے. تو اللہ پاک نے اپنے کلام مجید سے بتلایا. اب یہ باتیں سننے کے بعد پلٹا کے پوچھنے والے آپ سے پوچھیں گے اچھا ایسا ناموں کے سورے ہونے سے شان معلوم ہوتی کیا؟ پھر تو سورۃ الکافرون بھی ہے نا جی قرآن میں، سورۃ المنافقون بھی ہے نا جی قرآن میں. تو پھر کیا کافروں کے نام کا سورہ آیا تو ان کی شان بڑھ گئی کیا؟ منافقوں کے نام کا سورہ آیا تو ان کی شان بڑھ گئی کیا؟ اب رانگ سائڈ سے آنے والا الٹے انداز سے سوچتا تو آپ اس وقت پریشان نہیں ہونا. پہلے ہی سے عرض کر دیتا ہوں، سنو. ان کے نام سے سورہ اتار کر کیا بتایا؟ ان کو نہ ماننے والوں پر کیسا غضب نازل ہوتا ہے یہ بھی میرے کلام سے دیکھ لو. اگر
اس کے ذریعے سے اللہ نے یہ بتایا ہے میرے پیاروں کا جہاں ذکر ہو رہا ہے، ان کی جہاں محبت بیان کر رہے ہو، رانگ سائڈ جانے والوں کے راستے سے بچنے کے لیے بھی بتاؤ۔ میں نے ولیوں کے نام کے سورے اتارے ہیں تو غلط لوگوں کے بارے میں بھی نشاندہی کی ہے۔ ایک کافر ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، ایک ظاہر و باطن کا دشمن ہوتا ہے، ایک زبان سے نہیں خفیہ مجلسوں میں مخالفت کرتا ہے، یہ بھی بچ، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو۔ تو وہ دونوں صورتوں میں بھی کیا میسج دیا گیا ہے؟ غلط لوگوں کے راستے سے بچو، سچوں کے راستے پر چلو۔ تو عزیزان محترم، وہاں شان کے لیے نہیں ہے، غضب کے لیے ہے، اور یہاں شان بتانے کے لیے ذکر کیا ہے، عظمت بتانے کے لیے ذکر کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ پاک اپنے کلام مجید کے ذریعے سے ہمیں کیا سمجھایا کہ اولیاء کرام کی نسبت والی چیزیں بھی مقدس ہو جاتی ہے، معظم ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں، سنو، ان کے آستانے سے تعلق رکھنے والا انسان ہی شان والا نہیں بنتا، جانور بھی ہے تو شان والا ہو جاتا ہے۔ یہی سورۃ الکہف ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ پاک نے فرمایا اور ان کا کتا ان کے آنگن میں کلائیوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، آپ بھی جنگل کو جاتے ہو، کام کرنے کے لیے کھیتی باڑی کو جاتے ہو، جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب کو آپ شمار کرتے ہیں کیا؟ مثال کے طور پر جنگل کی بات نہیں، یہی کہہ رہا ہوں۔ آپ سے میں پوچھوں کہ آپ لوگ جو آئے ہیں کتنے تھے؟ آپ کہیں گے ہم لوگ 6 تھے۔ کون کون؟ میں، ایک ڈرائیور، ہم 2 ہو گئے، 3 میرے پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھنے والے 3 تھے، 6 بولتے۔ ایک کاری بھی تھی ہمارے ساتھ، کار بھی تھی۔ اپنے کو گنے تو کار کو بھی شمار کرتے تھی اس میں؟ ارے بولو میرے بھائی، شمار کرتے؟ آپ لوگ کتنے آئے؟ 3، 2 ہم تھے، ایک گاڑی تھی ہماری 2 ویلر بولتے، اس کو شمار کرتے۔ جلسے میں آنے والوں میں اس کو بھی گنتے، گاڑیاں بھی آئی اتنی بول کے، بولتے کیا؟ نہیں بولتے نا؟ اچھا، اسی طرح سے جنگل میں کام کرنے والا کام کر رہا ہے، کھیتی میں مزدوری کرنے والوں سے پوچھے کتنے تھے؟ جی ہم لوگ 50۔ کہنے لگے کون کون؟ 40 ہم تھے، 10 بکریاں تھیں۔ ارے بکریوں کو گنتے جی، اس میں انسانوں کے ساتھ بکریوں کو بھی شمار کرتے کیا؟ نہیں شمار کرتے نا، یا شمار کرتے؟ نہیں کرتے۔ تو آپ ہم گنے تو جانوروں کو اپنے ساتھ شمار نہیں کرتے، مگر اللہ نے اپنے کلام میں ولیوں کو گنا تو جانوروں کو بھی شمار کیا، کتے کو شمار کیا۔ جب ان کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اے میرے محبوب، وہ غار میں آرام کرنے والے میرے جو اولیاء تھے جن کو 309 سال تک میں نے غار میں رکھا، میرے پیارے، دیکھنے کو یوں لگتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں، دیکھنے کو لگتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ہم ان کو دائیں جانب کبھی موڑ دیتے ہیں، کبھی بائیں جانب ان کی کروٹ بدلتے ہیں، دہنی جانب بائیں جانب کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ اور حبیب آپ یہ بھی دیکھیں گے جہاں وہ ہے ان کے آستانے پر ایک کتا بھی پڑا ہوا ہے۔ اب ان کا ذکر آیا تو کتے کا بھی ذکر ہو گیا، حالانکہ ہم شمار کریں تو کتوں کو شمار نہیں کرتے۔ ہماری حکومت بھی گاؤں میں، شہر میں، آبادی میں مردم شماری کرتی، سروے کرتی، تو گھر میں کتنے بلیاں ہیں اس کو نہیں گنتی۔ گھر میں اتنے لوگ ہیں، 2 بلیاں بھی ہیں، 3 بلیاں بھی ہیں، 4 چوہے بھی ہیں، شمار میں لاتے اس کو؟ نہیں لاتے۔ تو مطلب جانور اسلامی نقطۂ نظر سے بھی شمار میں نہیں آتا، حکومتی سطح پر بھی شمار میں نہیں آتا، انسانوں کے ساتھ اس کی گنتی نہیں ہوتی۔ تو اب مجھے بتاؤ، جس کو انسانوں کی گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا وہی تو ایک کتا تھا، اللہ پاک نے اپنے کلام میں ولیوں کے ساتھ اس کو بھی شمار کر دیا، ان کے تذکرے کے ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیا۔ کیوں کیا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میرا کلام کتے کے بیان کے لیے نہیں آیا ہے، جانور کے بیان کے لیے نہیں آیا ہے، اے انسان تیری ہدایت کے لیے آیا ہے، تیری کامیابی کے لیے آیا ہے۔ مگر میں نے کتے کا ذکر کیا تو کتے کی حیثیت سے نہیں کیا، ولی کی نسبت سے کیا ہوں، ولیوں کے تعلق کی بنیاد پر کیا ہوں، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو ان سے کتا اگر تعلق قائم کیا ہے تو کتا کتا نہیں رہتا، وہ بھی شان والا ہو جاتا ہے، وہ بھی مقام والا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم ہے نا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا کہا، ان کا کتا بولے تو وہ لوگ کتے کو پیدا کرے تھے کیا؟ بھائی کتا ان کا بولے تو کیا مطلب؟ پیدا بھی نہیں کیے؟ اچھا خریدے بھی تھے کیا بازار سے؟
نہیں، ملکیت بھی نہیں تھی، پیدا بھی ان کے گھر میں نہیں ہوا تھا، بازار سے خریدے بھی نہیں تھے، صرف جانے لگے غار کی طرف تو راستے میں کتا دیکھا، اولیاء اللہ جا رہے تھے، پیچھے پیچھے ہو گیا، اور ان کو احساس ہوا کہ کتا آئے گا تو بھونکے گا، ہم تو جا رہے ہیں چھپ کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، بھونکے گا تو لوگوں کو ہمارے بارے میں معلومات ہو جائیں گی، کتے کو ہانکنے لگے، بھگانے لگے، پر کتا بھاگا نہیں، بار بار کوشش کیے، کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ مجھے بھی زبان عطا کر دے تاکہ دل میں جو چیز مچل رہی ہے زبان سے بیان کر دوں۔ تو اللہ نے کتے کو زبان دی، کتے نے کیا کہا، لا تخافوا منی شیئا وانا احب احباب اللہ، اے اللہ والو میں کتا ضرور ہوں مگر آپ ڈرو مت مجھ سے، خوف مت کرو، کتے کا کام بھونکنا ضرور ہے مگر ولیوں کے خلاف بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، ولیوں سے دور کرنے والا کتا نہیں ہوں، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں، مجھ سے خوف مت کرو، میں بھی اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، ولیوں سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں۔ ایک کتے کو اللہ نے زبان دی جبکہ وہ انسانی بولی میں بولتا نہیں تھا، خدا نے زبان دی، بولا تو کون سی بولی بولا، محبت کی بولی بولا۔ تو اس سے ایک میسج یہ بھی مل گیا، کتا کسی درسگاہ میں پڑھا نہیں تھا، کوئی دارالعلوم سے تعلیم پایا نہیں تھا، کسی جامعہ سے ڈگری حاصل نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے بنایا تو کتا تھا مگر ولی کا باغی نہیں بنایا، وفادار بنایا ہے، محبت والا بنایا ہے۔ تو زبان اس کو اللہ نے دی ہے تو اپنی زبان سے ولیوں کی محبت کی بولی بولا ہے۔ اگر کوئی انسان ولیوں سے اختلاف کی بولی بولتا ہے تو سوچو، ہم اگر کتے کی طرح کہیں گے تو وہ کتا کہے گا بھائی میری کیوں توہین کر رہے ہو، کیا میری طرح ہے وہ؟ تو کتے کو بھی افسوس ہوگا، ہماری جماعت کو بدنام مت کرو، ہم کتے ضرور ہیں مگر ولیوں کے خلاف بھونکنے والے کتے نہیں ہیں، اس کو ہماری طرح کہہ کر ہماری جماعت کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ ہماری تاریخ پڑھو، ہمارا بیان تو قرآن مجید میں ہے، ہم تو وفادار ہیں ولیوں کے۔ تو کتے نے کہا ڈرو نہیں، خوف مت کرو، میں ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ محبت کرنے والا ہے تو اب ڈرنے کی کیا بات ہے، چلو ساتھ لے لیے۔ غار میں وہ چلے گئے، غار کی چوکھٹ پر بیٹھا رہا، ہاتھ پھیلا کر بیٹھا رہا، جب تک وہ تھے وہ بھی وہیں تھا۔ اور اللہ کی شان دیکھو، اگر وہ سیدھی جانب ہوتے ہیں تو وہ بھی سیدھی جانب ہو رہا ہے، بائیں طرف وہ مڑتے ہیں تو وہ بھی بائیں طرف مڑتا ہے، غار کے باہر اپنے کلائیوں کو پھیلا کے بیٹھا رہا۔ تو اللہ پاک نے اس کتے کا ذکر کیا ولیوں کے ساتھ کہ اے کلام پڑھنے والو، اصحاب کہف کا بیان پڑھو تو ان کے در پہ پڑے ہوئے کتے کا بھی بیان پڑھ لو، کہ وہ ولیوں کی نسبت سے کتا بھی شان والا بن گیا۔ تو کتے کو انہوں نے نہ تو خریدا تھا، نہ تو گھر میں پالا تھا، نہ کتے کو اپنے پاس پیدا کیا تھا، کتا پھر ان کا ہے کہہ کر قرآن میں کیوں بیان آیا؟ اب میں جو توجہ آپ کی جس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں کتے کا ذکر کیا تو یہ کہہ کر نہیں کیا وَالْكَلْبُ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، اور ایک کتا ان کے آنگن میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، یوں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، وہ کلبہم، اور ان کا کتا ان کے دربار پر ہاتھوں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے کہا، اور ان کا کہا اللہ نے اس کتے کو۔ تو کتا ان کا کیوں ہوا؟ نہ تو انہوں نے پیدا کیا تھا، نہ تو خریدا تھا، نہ پالا پوسا تھا، پھر ان کا کیوں ہوا؟ ایک محبت کی نسبت مل گئی تو وہ ان کا ہو گیا۔ تو کتے نے ولی سے محبت کی تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ قادری نسبت کیا ہے، یہ نقشبندی نسبت کیا ہے، یہ چشتی نسبت کیا ہے، یہ سہروردی نسبت کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہو، حبیب کے امتی ہو، یا تو محمدی کہو یا خدا کا بندہ کہو، کبھی قادری کہتے ہو کبھی حنفی کہتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ نسبت بندوں کی طرف کیوں لگا رہے ہو؟ تو ارے نسبت کی وجہ پوچھنے والوں قرآن سے پوچھو، کتے کو اللہ نے ان کا کتا کیوں کہا ہے، کس وجہ سے ان کا کہا؟ محبت کی بنیاد پر کہا ہے۔ تو ہم بھی بیعت کی نسبت کی بنیاد پر کبھی قادری کہتے ہیں، نقشبندی کہتے ہیں، چشتی کہتے ہیں، سہروردی کہتے ہیں، قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں محبت اور تعلق کی بنیاد پر نسبت جوڑ کر
ذکر کیا ہے، اور ان کا کتا بیٹھا ہے ان کے آنگن میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے۔ اچھا مجھے بتاؤ، کتا ان کے پاس جو بیٹھا تھا وہ ہاتھوں کو پھیلا کے بیٹھا تھا؟ شاپور میں جو کتا بیٹھتا وہ پیروں کو پھیلا کے بیٹھتا کیا؟ دنیا میں ہر کتے کے بیٹھنے کا ایک ہی اسٹائل ہوتا ہے یا الگ الگ رہتا جی؟ یہاں ایسا بیٹھا تو وہاں اور انداز سے بیٹھتا کیا؟ تو ایک ہی اسٹائل سے بیٹھتا نا۔ تو اللہ پاک نے اتنا لمبا کہ کیوں کلام ذکر کیا، اور ان کا کتا ہاتھوں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے کیوں فرمایا؟ اتنا بھی کہہ سکتا تھا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ کے بجائے وَكَلْبُهُمْ جَالِسٌ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا آنگن میں بیٹھا ہوا تھا۔ جالس کے معنی بیٹھا ہوا ہے، قاعد کے معنی بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھنے کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ آتے ہیں، مگر اللہ پاک نے مختصر کلمے کے بجائے تفصیل بیان کی۔ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے فرمایا، ہاتھوں کا بھی ذکر کیا، پھیلا کے بیٹھا ہے کہہ کر بیان کیا۔ اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا حکمت ہوگی، لیکن ایک بات جو میرے سمجھ میں آتی ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کتا بیٹھا ہے کہہ کر لفظ جالسن قاعدن کے الفاظ میں کہہ سکتا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کے پھیلانے کا ذکر کر کے بتایا ہے۔ کتا ہے مگر ولیوں کے پاس بیٹھنے کا اس کا انداز ایسا ہے، ہاتھوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ تو یہ انداز ایک لینے والے کا ہوتا ہے۔ در اولیاء سے کیا ملتا ہے کہنے والوں؟ ذرا نسبت پیدا کر کے دیکھو۔ کتا ہاتھ پھیلا کے بیٹھا تو وہ چیز ملی ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا ہے، قرآن میں اس کی عظمت کا بیان آ گیا ہے، اور اس کے بیٹھنے کی ادا کا تذکرہ بھی آ گیا ہے۔ اللہ نے بتلایا ہے میرے ولیوں کے پاس آنے والوں، اگر تم نسبت غلامی میں پختگی پیدا کر کے آتے ہو تو تمہاری ادائیں بھی محفوظ ہو جاتی ہے، تمہاری عظمتیں بھی بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں یہ بتلا کر ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس گئے اور ان کی نسبتوں سے فیض پائے، یہ کہاں ہے بولے تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹھنے کے انداز کو بھی بتلا دیا۔ تو ولیوں کے پاس اس کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ فیض لینے کا انداز تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ تم لینے والے ہوئے، اولیاء دینے والے ہوئے۔ اب یہاں لینے دینے کی بات آئی تو اعتراض ہوتا ہے وہ کہاں سے دیں گے جی، ان کے پاس کہاں ہے؟ دینے والا تو اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر ولی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ اللہ تو سب دینے پر قادر ہے، ولیوں کے پاس جا کر کیا لیتے ہو؟ اللہ کے کارخانے میں کیا کوئی کمی ہے؟ پھر ولی کے آستانے میں کیوں ہیں؟ حاضری خدا کا کارخانہ موجود ہے، ولی کا آستانہ کیوں جا رہے ہو؟ تو آپ پریشان نہیں ہونا، اولیاء کے آستانے پر کچھ اور لینے کو نہیں آتے ہیں، خدا کے کارخانے سے جو ملتا ہے ولی کے صدقے میں ملتا ہے اسی کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کارخانے خدا سے جو نعمتیں اترتی ہے ولیوں کے آستانے سے وہی نعمتیں بڑھتی ہے۔ تو اولیاء کرام کی بارگاہوں سے خدا کی عطائیں ملتی ہیں۔ تو پھر جب وہاں اللہ کی عطائیں ملتی ہیں تو اللہ ہی سے لینا، ان سے کیوں لے رہے؟ تو آپ بولنا جیسا روحانی نعمتیں اللہ ہی کے پاس سے ملتی ہے، مال و دولت بھی اللہ ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے، مدرسوں کے چندے کے لیے مالداروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مدرسہ بنانے کے بعد مسجد میں سجدے میں سر رکھنا، عرض کرنا میرے مولا مدرسہ میں نے بنایا ہے، تنخواہ دینے کا وقت آ گیا ہے، میں کسی مالدار سے نہیں لوں گا، چندہ کسی سے نہیں لوں گا، دینے والا تو ہے، لینے والا تیرا بندہ ہے، بیچ میں مالدار کیوں؟ یہ ڈائریکٹ تجھ سے لینے والا، اللہ دینے والا بندہ لینے والا، اولیاء بیچ میں کیوں ہے؟ کہنے والوں ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں اللہ دولت دینے والا، تم دولت لینے والے، یہ مالداروں کے ہاتھ بیچ میں کیوں آ گئے؟ جب اپنے چینل کو چلانا چاہتے ہو تو مالداروں سے بھیک مانگتے ہو، اپنے درسگاہوں کو چلانا چاہتے ہو مالداروں سے بھیک مانگتے ہو، تم دولت مالداروں سے مانگتے ہو، تمہیں مبارک ہو، ہم روحانی نعمت اولیاء کے آستانوں سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ یہ آستانے خدا کی رحمتوں کو بانٹتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، خانقاہی نظام یہ روحانیت کا نظام ہے، اولیاء کرام کے آستانوں سے اللہ کی رحمتیں بڑھتی ہے، تو یہ رحمتیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ مالداروں کے پاس جا کر مال لیے تو جائز ہے، ولیوں کے پاس آ کر فیضان لیے تو ناجائز ہے۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس طرح سے یہ شرک ہے تو وہ جائز کیسے ہو گیا ہے؟ یہی نہیں،
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے عمرے کا ویزا لگا کر سعودیہ کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں پر بھی مالداروں کو گھیرتے رہتے ہیں، کون زکوٰۃ دینے والا ہے، کون صدقہ دینے والا ہے۔ تو یہ ہر مولانا کا دورہ ہو رہا ہے، ذاتی پیسوں سے نہیں، مدرسے کے پیسوں سے ہو رہا ہے۔ ہم منع نہیں کرتے، تمہاری مرضی، کعبے میں جا کے تم مالداروں سے پیسے لے کر لانا چاہتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، لیکن کم سے کم ولیوں کے آستانے سے خدا کی عطاؤں کو پانے والوں کو مشرک مت کہو، اختلاف مت پیدا کرو، انتشار مت پیدا کرو۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ محبت کی بات بتلائے ہیں، نفرت کی بات نہیں بتلائے ہیں۔ ہمارا کام محبت کی بات بتلانا ہے، اختلاف کو مٹانے کی بات بولنا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے جب انہوں نے کہا تھا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے، تو ایک بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا انہی کے انداز سے، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے، جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے۔ تو یہ چندہ کیوں نہیں ملتا پھر خدا سے؟ تو اب کہتے ہیں جی اسباب ہے دنیا میں، اسبابی دنیا میں مالداروں سے لینا شرک نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہی اسبابی دنیا میں ولیوں سے فیضان لینا بھی شرک نہیں ہے۔ جب یہ اسباب ہے تو یہ بھی اسباب ہے۔ کوئی خدا نہیں کہتے اولیاء کو اللہ کے دوست کہتے ہیں، بندے ہی کہتے ہیں۔ اللہ کا فیض ان سے ملتا، تو کہتے ہیں پھر ان سے ملا تو اللہ ہی کا ہے، بولو ان کا کیوں بولتے؟ فیضان اولیاء کیوں کہتے؟ فضل خدا کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کا فضل اگر ملتا ہے ان کے آستانے سے تو فضل خدا کہو، فیض اولیاء کیوں کہتے ہو؟ تو آپ جواب دو کہ آپ لوگ بھی بہت سی جگہوں پر ایسا کہتے ہیں۔ کہیں گے کیسے؟ چھوٹی مثال دو بھئی، تم پانی پی رہے ہو تو کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی نے پانی دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، آسمان سے پانی برسانے والا خدا ہے، زمین میں پانی کو فراہم کرنے والا خدا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ بقدر، ہم نے آسمان سے پانی ضرورت کے مطابق اتارا اور زمین پر اس کو رکھ دیا، زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ پانی ہے۔ مگر جب پیتے ہو تو یہ کہہ کر پیتے ہو کیا اجی وہ اللہ کا نازل کردہ پانی لاؤ؟ نہیں، اجی وہ فریج میں سے پانی لاؤ، اجی بوتل کا پانی لاؤ، اجی وہ نل کا پانی لاؤ، اجی وہ چشمے کا پانی لاؤ، گھڑے کا پانی لاؤ۔ بولتے یا نہیں بولتے؟ ہر پانی کے ٹائم پر بولنا بابا اللہ کا پانی لا۔ ایسے توحید کے دعوے کرنے والے اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے اللہ کا پانی لا، کہتے ہیں بھائی چشمے سے پانی لا، کنویں سے پانی لا، نل سے پانی لا، تالاب سے پانی لا۔ تو نل یا تالاب پانی پیدا کرتے ہیں کیا؟ چشمہ یا کنٹا پانی پیدا کرتا ہے کیا؟ بولیے۔ گلاس کیا پانی پیدا کرتا ہے؟ فریج کیا پانی پیدا کرتا ہے؟ نہیں، پانی رب نے پیدا کیا ہے، رب نے نازل کیا ہے۔ پھر اس کو اللہ کا پانی نہیں کہتے۔ گھڑے میں رہا تو گھڑے کا پانی بولتے، باٹل میں رہا تو باٹل کا پانی بولتے یا نہیں بولتے؟ کیا شاہپور میں نہیں بولتے ایسا؟ ہاں بولتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہم مت بولو نہیں بول رہے ہیں، جو بولتے ہیں اس کو سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ بھائی پانی تو اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، جس کے ذریعے سے ملا اس کا نام اس پر لیا جا رہا ہے۔ باٹل کے ذریعے سے ملا تو باٹل کا پانی کہا، نل کے ذریعے سے ملا تو نل کا پانی کہا، کنویں سے ملا تو کنویں کا پانی کہا۔ جن راستوں سے مل رہا ہے ہم وہ راستوں کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کا انکار نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہی کا مانتے ہیں، مگر جس ذریعے سے ملا وہ نام لے رہے ہیں۔ تو سنو، تم پانی جو پیاس بجھاتا ہے اس میں یہ فرق کرتے ہو، تو ہم سنی بھی یہی کہتے ہیں اللہ ہی کا فضل ہے۔ غوث اعظم سے ملا تو فیضان غوث اعظم کہتے ہیں، غریب نواز سے ملا تو فیضان غریب نواز کہتے ہیں، حضرت سالار مسعود غازی سے ملا تو فیضان مسعود غازی کہتے ہیں، بندہ نواز کے آستانے سے ملا تو فیضان بندہ نواز کہتے ہیں۔ تو فضل خدا ہی کا ہے، جس واسطے سے ملا اور راستے سے ملا ہے ان کا نام لے رہے ہیں۔ اس میں کون سا شرک ہے؟ اس میں کون سی بدعت ہے؟ بتاؤ۔ تو اہل سنت و جماعت کا مسلک بالکل حق اور درست ہے۔ میں یہ اس لیے سمجھا دیا وہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اور ان کا کتا ہاتھوں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے ہاتھوں کے پھیلانے کا اللہ نے ذکر کر کے بتایا ولیوں کے پاس دامن پھیلا کر آؤ، تمہارا دامن مرادوں سے بھر جائے گا۔ تو یہ لینے کا جو انداز کتے کا تھا اللہ کو پسند آ گیا، تو اس کا پورا مکمل طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ کتا ان کے آستانے پر یوں بیٹھا ہوا تھا۔ اور آپ تعجب کریں گے، ایک ہی رکوع میں 4 مرتبہ اس کا نام آیا کتے کا۔ سورہ کہف کا یہ تیسرا رکوع ہے، اس ایک رکوع میں کتنے مرتبہ اس کا نام آیا؟ ایک کتے کا 4 مرتبہ نام آیا جی، ایک ہی رکوع میں 2 صفحے کے اندر۔ کتنی نمازیں پڑھا تھا ہوں گا؟
کتنے روزے رکھاتا ہوں گا، کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا ہوں گا، اتنا بڑا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کی پوری تاریخ اور ہسٹری میں ایک کو بھی مسلمان نہیں بنایا ہوں، ایک مرتبہ بھی نماز روزہ نہیں رکھا۔ پھر کیا تھا اس کا عمل؟ ولی کی محبت تھی، نسبت تھی، اور ان کے در پر پڑا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اولیاء کی آستانے سے فیض ملتا ہے، کتا بھی ہے تو بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ان کے آستانے سے ہم خالی کیسے جائیں گے؟ یقیناً رحمتیں ہی رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک بات سنتے چلیے، کیا ملتا ہے پوچھنے والوں سے آپ سرسری اتنا بھی کہہ سکتے ہو کہ ولیوں کے تذکرے سے کیا ملتا ہے، عظمت اولیاء خانقاہ نظام کے جلسے میں کیا ملتا ہے؟ وہ تو پورے جلسے کی بات کر رہے ہو، اجی صرف ان کے کتے کا ذکر کرے بھی تو ثواب ملتا ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسا؟ آپ پڑھیے آیت کو، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے ان کے آنگن میں، یہ ترجمہ بنتا۔ اس میں کیا توحید کا بیان ہے؟ کیا بولو؟ روزے کا بیان ہے، نماز کا بیان ہے، زکوٰۃ کا بیان ہے، حج کا بیان ہے، تلاوت کا بیان ہے؟ بولیے نہیں نا، صرف ان کا کتا بیٹھا ہے اس کی بیٹھک کا بیان ہے۔ ہم ولی کو بھی نہیں بولے، صرف کتے کا ذکر کرے تو کیا ملا؟ سنو، اس میں کتنے حروف ہے؟ وَكَلْبُهُمْ میں واو، کاف، لام، با، ہا، میم، وَكَلْبُهُمْ کتنے حروف ہوئے؟ 6۔ اور ان کا کتا اتنا بولے تو کیا ملا؟ 60 نیکیاں مل گئی۔ قرآن کے ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ کتنی نیکیاں؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ ہم صرف اتنا ہی کہے وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا، تو کیا ملا؟ 60 نیکیاں فرشتے نے آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دی ہے، نامہ اعمال میں درج کر دی ہے۔ اب سوچو بارگاہوں سے کیا ملتا ہے پوچھنے والوں؟ قرآن نے کتے کا ذکر قرآن میں لا کر بتایا، صرف کتے کا ذکر کرو بھی تو ثواب ملتا ہے، تو ولیوں کے ذکر سے کیا کچھ نہیں ملے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عصمت اولیاء و خانقاہ نظام۔ وَكَلْبُهُمْ باسطن، پھر اس میں 4 حروف ہے، با، الف، سین، طا، اور وہ 4 حروف کا ترجمہ کیا ہوتا؟ پھیلائے ہوئے ہے، اس پر 40 نیکیاں، تو کیا ہو گیا؟ اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے، کہا تو 100 نیکیاں آپ کو مل گئی۔ پھر آگے ذراعی ہی، اپنے دونوں ہاتھوں کو، زال، را، الف، عین، یا، ہا، پھر 6 حروف ہے اور 60 نیکیاں مل گئی آپ کو۔ 160 نیکیاں مل گئی۔ بالوسیط، با، الف، لام، واو، صاد، یا، دال، 7 حروف اور 70 نیکیاں مل گئی۔ 160 اور 70 کتنے ہوتے بولیے؟ 230 نیکیاں مل گئی ہے دوستو۔ کیا کہے تو ملی ہے؟ غوث اعظم کا ذکر ہوا، خواجہ اعظم کا ذکر ہوا، شہید اعظم کا ذکر ہوا، کس کا ذکر ہوا؟ امت عیسیٰ کے اولیاء کے کتے کا ذکر ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے کتے کا ذکر ہوا، اور اس کے بیٹھے کا ذکر ہوا، اور کلمات قرآنی کی شکل میں اللہ نے بیان کیا، تو 230 نیکیاں تم کو مل گئی۔ تو مجھے بتاؤ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کے کتے کا مقام ہے، مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کے غلاموں کا مقام کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ۔ نسبتوں سے کیا ملتا ہے کہنے والوں؟ جھگڑا چھوڑو، اختلاف چھوڑو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ قرآن اولیاء سے وابستہ کرتا ہے، قرآن کریم اولیاء کا مقام بتاتا ہے، قرآن کریم ان کی شان اور عظمت بتاتا ہے۔ اللہ نے اسی اصحاب کہف کی شان بتلائی۔ 309 سال تک وہ غار میں رہے۔ 309 سال چھوٹا وقت نہیں ہے، طویل وقت ہے، کافی لمبا عرصہ ہے۔ آپ اگر بہترین استری کرے ہوئے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر اپنے گھر میں سو جائیں تو کیا ہوگا؟ چند گھنٹے کے بعد اٹھیں گے تو آپ کے جسم کی بو کپڑے کو آپ کے خراب کر دے گی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ استری ٹوٹ جاتی، کپڑے میلے ہو جاتے،
باہر کی دھول نہیں لگی جی، گھر کے اندر سو رہے تھے، فیان میں سو رہے تھے، کوئی اور گرد بھی نہیں لگی، گھر والوں سے پوچھو جھاڑو جھٹکا کرے، جی نہیں، پھر کہاں جسم کا جو میل ہے کپڑوں کو میلا کر دیا، بودار کر دیا، ہوتا یا نہیں ہوتا جی؟ تو اب 1-2 دن تک کپڑے پہن کر گھر میں ہی بیٹھے رہے، نکلے کہیں نہیں، تو بھی کپڑے میلے ہوتے، سال 2 سال میں اچھے سے اچھے کپڑے بھی پھٹنے لگ جاتے، ہوتا یا نہیں؟ اب وہ غار میں جو لیٹے تھے 1 دن 2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 309 سال تک لیٹے رہے، جو کپڑے پہنے تھے وہی کپڑے جسموں پر تھے، تو کپڑوں کا حال کیا ہونا تھا بولو؟ کپڑے بوسیدہ نہیں، کریم خوردہ ہو جانا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ 309 سال تک کپڑے کی عمر رہتی ہے کیا بولو؟ ارے کون سا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا کیوں نہ ہو، 309 سال اس کی عمر نہیں ہوتی، مگر کپڑا کہیں اور نہیں تھا، ولی کے جسم پر تھا۔ جب ولی 309 سال غار میں لیٹے رہے تو ان کے جسم کو بھی خدا نے سلامت رکھا، کپڑے کو بھی سلامت رکھا۔ قرآن سے اللہ نے بتلایا ہے۔ تم مزار میں ولی کی عظمت کے بارے میں شک کرتے ہو، اندھو، نظر نہیں آنے پر شک کرنے والوں، خدا نے اصحاب کہف کے ذریعے سے بتایا ہے 309 سال تک غار میں لیٹنے والے اولیاء ہی تھے۔ غار میں لیٹنے کے بعد نہ تو جسم سڑا ہے نہ کپڑا پھٹا ہے، تو اللہ نے بتایا ہے میرے ولیوں کو میں شان دیتا ہوں، 309 سال تک زمین پر رکھ کر بھی ان کے جسموں پر کوئی تغیر آنے نہیں دیتا ہوں، تو زمین کے اندر آنے کے بعد بھی، زمین پر تھے بھی تو ولی تھے اور زمین کے اندر آئے بھی تو ولی ہی ہے، جب یہاں بچاتا ہوں تو وہاں بھی بچاتا ہوں۔ اب اولیاء کی یہ شان پر اعتراض کرنے والوں کو بتاؤ، قرآن کو پڑھو، کم سے کم سمجھ کر پڑھو، ہمیں دعوت دے رہے قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ اب گرما کا موسم آ گیا، کہا جاتا ہے 3 مہینے کا قرآن فہمی کا کورس ہے، آؤ ہم قرآن سمجھاتے ہیں۔ قرآن سمجھانے کے لیے بلا کر اولیاء کی بارگاہوں سے دور کراتے ہیں۔ دوستو قرآن پڑھو تو قرآن کریم سے اولیاء کا مقام معلوم ہوگا، کیونکہ اولیاء اللہ قرآن پڑھنے والے تھے، قرآن پر چلنے والے تھے، اللہ نے ان کا مقام قرآن کریم سے بتایا۔ تو سمجھ میں آ رہا آپ کو یا نہیں آ رہا جی؟ اولیاء اللہ کے مزارات پہ ان کے جسم محفوظ ہیں، کفن بھی تازہ ہے کہاں سے ہوتا بولتے۔ آج ہی ہم جو حیدرآباد سے آ رہے تھے، جس گاڑی میں گاڑی چلانے والے ہمارے بھائی نے سیاست اخبار میں بتایا ہے، تازہ خبر ہے، سعودیہ کا ایک سیاحتی مقام ہے عسیر نامی، اس منطقے میں کھدوائی چل رہی تھی، وہاں 2 قبور برآمد ہوئی، پورے اطباء بلائے گئے، انجینئرز حیران ہیں، مزارات سے برآمد ہونے والی مقدس نعشوں کو دیکھا، تر و تازہ ہے، چہرے منور ہے، جسم پر کوئی گرد نہیں ہے، کپڑے پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، وہی تازہ ان کے تن کے ساتھ روشنی اور نورانیت کے ساتھ موجود ہے، آج اخبار کے اندر موجود ہے۔ آج اللہ پاک دکھایا ہے لوگوں کو، اندر جانے کے بعد بھی اولیاء ہی ہے، زمین پر ہے بھی تو اولیاء ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہاں ہے، وہاں جانے کے بعد چیپٹر کلوز، ختم ہو گئے، سڑ گئے، مل گئے، گل گئے، فنا ہو گئے۔ ارے تم سمجھتے نہیں ہو خبر کی زندگی کو، تم کیا سمجھو؟ قرآن سے پوچھو، مصطفیٰ کی حدیثوں سے پوچھو، اللہ کے محبوب نے بھی سمجھایا ہمیں۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، میں بے تک کی بات نہیں کر رہا ہوں، دلائل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضربت خبائی علی قبر فاذا فیہ انسان یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک حتی ختمها۔ یا رسول اللہ، میں نے ایک مقام پر اپنا خیمہ نصب کیا، میں نے اپنا ٹینٹ لگایا، اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی قبر ہے، زمین پر نظر نہیں آئی قبر، میں وہاں جب خیمہ لگا کر ٹھہرا، اچانک دیکھا کہ اندر سے کوئی صاحب ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، زمین کے اندر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کان لگا کر سنا تو ایک انسانی آواز ہے اور تبارک الذی کا سورہ پڑھ رہے ہیں۔ 29ویں پارے میں جو پہلا سورہ ہے نا، سورہ ملک، وہ سورہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہیں قصہ نہیں ہے، یہ خانقاہوں میں گھڑ لیا گیا ہے، نہیں، خانقاہوں میں اللہ کے مصطفیٰ کے فیضان ہی تو ہے، احادیث کریمہ کا اجالا ہی تو ہے۔ اللہ کے محبوب سے عرض کیا، میرے آقا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب اندر سے قرآن پڑھ رہے ہیں، سنا تو سورہ ملک پڑھ رہے تھے، پورا سورہ میں نے سنا ہے، کمپلیٹ سورہ انہوں نے پڑھا ہے، سرکار کیا قصہ ہے؟ تو آقا یہ نہیں فرماتے، کہاں کا خیال ہے، جو اندر گیا، سڑ گیا، گل گیا ہے،
اس کے ہڈی پسلیاں کپا ہو گئے، کہاں باقی رہا ہے؟ کہاں کی تلاوت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہم ہوگا، وسوسہ ہوگا، کوئی جن تم کو دماغ میں ایسا ڈالا ہوگا، چھوڑو ہٹو۔ نہیں کہا آقا نے ایسا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سنو حدیث پاک میں جو ہے اس پر اپنا عقیدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا نعم ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب النار۔ ہاں میرے صحابی، وہ جو سورہ ہے تبارک الذی، عذاب کو دور کرنے والا سورہ ہے، نجات دلانے والا سورہ ہے۔ پڑھا کرتا تھا وہ اس سورے کو، تو قبر میں بھی اللہ نے وہ سورے کو پڑھنے کا اعزاز دیا ہے۔ اب آپ بولو، ہمارا جو عقیدہ ہے یہ کہیں اور سے آیا ہوا نہیں ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا بتلایا ہوا عقیدہ ہے، آقا کا عطا کیا ہوا عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے پر جو قائم ہیں، بے شک حق عقیدے پر قائم ہے۔ شک شبہ نہیں کرنا، ادھر ادھر کی بات سن کر متاثر نہیں ہونا، بلکہ آپ خود حق بات بتا کر ان کو حق کی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ تو کیا ہوا؟ مزارات میں اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں بولیے؟ ہاں، اللہ پاک انہیں توانائیاں عطا کرتا ہے، فیض عطا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب سن لیجئے، اصحاب کہف غار میں ہیں، اب اولیاء اللہ زندہ رہتے کیسا ہے، کفن محفوظ کیسا رہتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ 309 سال تک تھے، تو اٹھنے کے بعد کپڑے ان کے پھٹ گئے تھے کیا؟ جسم سڑ گئے تھے کیا؟ نہیں۔ اور پھر کیا تھا؟ اللہ پاک فرما رہا ہے، ایک حالت میں اگر کوئی آدمی سوتا ہے، خالی چند گھنٹے سو گئے، تو تھوڑا اٹھنے کے بعد کیا ہوتا؟ ہاتھ سن ہو جاتا، نہیں چمٹیاں بھر جاتے، تھوڑی دیر تک جھٹکنا پڑتا۔ 309 سال تک ایک ہی حالت میں سوئے تو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ پاک بتا رہا ہے، میرے اولیاء ہیں، یہ تو سو گئے مگر ان کا رب تو نہیں سویا ہے، ایک ہی حالت میں پڑے رہیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی اٹھنے کے بعد۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پیاروں کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے نظام مقرر کر دیا، کبھی دائنی طرف ہوتے، کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں تاکہ بندے آرام سے رہے، چین سے رہے، تکلیف نہ ہو۔ قرآن کریم میں آیا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ والوں کو اللہ نے جو دیا ہمیں سمجھا دیا، اندر کی دنیا میں جو ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ نے جو ان پر گزرا ہمیں سنایا قرآن کریم کے ذریعے سے، حبیب پاک کے ذریعے سے۔ اس کے بعد دیکھو آپ، وہ تو ان کے ساتھ تھا، اللہ نے ان کو آرام پہنچانے کے لیے کروٹ بدلنے کی قوت دیا، مگر جو کرم ان پر ہوا اس کا صدقہ کتے کو بھی ملا۔ آپ کہتے ہیں ان پر کرم ہو رہا ہے، تمہیں کیا ملے گا؟ ہاں ہاں ملتا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ فیض ولی کا ملتا کیسے ہے؟ دیکھو، وہ تو اولیاء کو اللہ نے کروٹ بدلنے کی طاقت دی، مگر ان کو جو فیض دیا ہے اس کا چھیٹا کتے پر بھی پڑا ہے۔ جب وہ سیدھی طرف ہوتے تو کتا بھی اسی کروٹ سوتا، جب وہ بائیں طرف ہوتے تو وہ بھی اسی کروٹ پر آ جاتا۔ تو ان پر جو کرم ہو رہا تھا اس کا فیض اس کو بھی مل رہا تھا۔ تو اولیاء کا فیضان کیسے ہوتا، اللہ نے اس میں اس کو بھی سمجھا دیا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو کتے پر بھی فیض جاری ہوا، اس کو بھی قرآن سے بتلا دیا۔ اور ایک بات سنیے، یہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے رحمت کی، لیکن وہ غار میں تھے، غار بھی کھلا ہوا تھا۔ اب سورج بھی تو اللہ کی طرف سے نکلنے پر پابند ہے یا نہیں ہے؟ سورج نکلتا نا، اگر سورج نہیں نکلا تو ہم اندھیرے میں رہ جاتے۔ تو سورج کا نکلنا بھی مقرر ہے، ڈوبنا بھی مقرر ہے، مگر اللہ نے اپنے سورج کو پابند کیا ہے۔ سورج میرے اولیاء ہیں جو غار کے کھلے حصے میں آرام کر رہے ہیں، تو ایسا نکل کر ایسا غروب ہوگا تو تیری دھوپ میرے ولیوں کے بدن پر پڑے گی، ان کو گرمی لگے گی اور گرمی سے آنکھ کھل جائے گی۔ میرے ذکر کرنے والے آرام کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے آرام میں خلل ہو جائے، ان کی نیند میں خلل ہو۔ یہ ایمان کی سلامتی کے لیے غار میں آ گئے ہیں، عقیدے کا سودا نہیں کیے ہیں۔ بادشاہ ظالم ایمان چھیننا چاہتا تھا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر کو چھوڑ دیے ہیں، خاندان کو چھوڑ دیے ہیں، مال و دولت کو چھوڑ دیے ہیں، غار میں آ کر پڑے رہے ہیں۔ یہ میرے دین کو سنبھال کر رکھے ہیں، یہ میرے تعلق کو سنبھال کے رکھے ہیں۔ اے سورج ادب کرنا میرے ولیوں کا، تو نکلتا بھی ہے تو تیرا نکلنا ضروری ہے روشنی پھیلانے کے لیے، مگر ایسا نکلنا کہ نکلنے سے بھی ان پر دھوپ نہ آئے، ڈوبنے کے وقت بھی ان پر دھوپ نہ آئے۔ تو اللہ نے پابند کیا، ایک دن دو دن نہیں، 309 سال تک کے لیے سورج کے طلوع اور غروب کا انداز بدل دیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ
ذات الیمین واذا غربت تقریضهم ذات الشمال وهم فی فجوۃ من، اے دیکھنے والو تم جب دیکھو گے وہ منظر بھی بڑا حسین منظر ہوگا۔ 309 سال کے منظر کو اللہ یاد دلا رہا ہے۔ دیکھو سورج نکلتا تھا تو طلوع ہوتے وقت غار کے دائیں جانب سے ہو کر آگے بڑھ جاتا تھا، جب ڈوبتا تھا تو بائیں طرف جھک کے ڈوب جاتا تھا، حالانکہ اولیاء کھلے حصے میں تھے، نکلتے وقت بھی شعاعیں نہیں گرتی تھی، ڈوبتے وقت بھی شعاعیں نہیں گرتی تھی، ان کو گرمی نقصان پہنچانے والی نہیں پہنچتی تھی۔ تو اللہ نے پابند کیا، اے سورج تو ایک نظام کے تحت چلتا ہے، مگر آج میرے ولیوں کے آرام کی بات آتی ہے تو اپنے نظام کو بدل دے، اپنے چلنے کے انداز کو بدل دے، اپنی گردش کو بدل لے۔ ایک دن 2 دن کے لیے نہیں، سال 2 سال کے لیے نہیں، 309 سال تک کے لیے بدل دیا گیا۔ اللہ نے بتایا ہے ولیوں کا ادب تم نہیں کرتے ہو تو محروم ہو، سورج بھی اولیاء کا ادب کرتا ہے۔ اے سورج کی شعاعوں سے اجالا لینے والوں، سورج بھی تم کو دیکھ کر کس قدر افسوس کرتا ہوگا۔ ارے نادانو، امت مصطفیٰ کے اولیاء کی بے ادبی کرتے ہو، میں تو 309 سال تک امت عیسیٰ کے اولیاء کا ادب کرتا رہا۔ میرے زیر سایہ رہنے والوں، میری روشنی سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ روشنی بھی بتا رہی ہے ولیوں کے ادب والی روشنی ہے، ولیوں سے تعلق والی روشنی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہوا کتنے عرصے تک رہا ہے سلسلہ بولیے؟ سورج کے طلوع کا انداز بدل گیا، غروب کا انداز بدل گیا۔ ہم کہتے ہیں یاس تمہارے مولویوں نے کہا ہوگا، امیروں نے کہا ہوگا، ریسرچ اسکالرس نے کہا ہوگا، اب ہم کیسے بدلیں گے سوچنے والوں؟ ہم 10 سال ان کے ساتھ رہے، غلط بات سے اب حق کی طرف کیسے آئیں گے سوچنے والوں؟ ارے اولیاء کے لیے سورج اپنے انداز کو بدل سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بدل سکتے؟ بدل دو اپنے انداز کو، ادب کے انداز پر آ جاؤ، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، اللہ نے یہ بیان کیا، سورج نے اولیاء کا ادب کیا، 309 سال تک طلوع اور غروب کا انداز اس کا بدلا رہا، تو آگے کیا فرمایا؟ ذالک من آیات اللہ، یہ سورج خود بخود نہیں کیا، یہ خدا کی نشانی ہے، سورج خدا کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو خدا کی نشانی کیا ہے؟ ولیوں کی کرامت ظاہر ہوئی تو اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے۔ ابھی آپ نے بزرگ شاعر سے بڑی پیاری بات سنی ہے کہ یہ اولیاء کے دربار کے فیوز و برکات کی بات انہوں نے کی تو کہا یہ خدا کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ بے شک حق ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اولیاء کی کرامت پر شک کرنے والوں، خدا کی قدرت پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ خدا قدرت مطلقہ والا ہے، اللہ قادر ہے۔ اولیاء کی جو کرامتیں ہیں خدا کی قدرت ہی کا کرشمہ ہے، خدا نے طاقت دی ہے، ان سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا اصحاب کہف کے بارے میں، سورج نے ادب کیا ہے تو کیوں؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرما دیا، اب یہاں آج ہمارے عقیدے کی بات آگے آ گئی، ہدایت والے کون، گمراہ کون ہے، فتویٰ دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، میں نے جو حصہ قرآن کا پڑھا تھا خطبے میں وہ یہی ہے، اوپر سے تعلق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے۔ اب اللہ نے ولیوں کا تذکرہ کر کے ہدایت کو بیان کیا، فرمایا سورج ولیوں کا ادب کرتا ہے، سورج کے طلوع اور غروب کا انداز بدل گیا، اولیاء کی ادب کی خاطر سورج نے اپنی رفتار کو بدل دیا، گردش کے انداز کو بدل دیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ خدا کی نشانی ہے۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ نے فرمایا ہے خدا جس کو ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے۔ تو اب یہاں کون سی ہدایت کی بات ہے؟ مسلمانوں توجہ کا طلبگار ہوں، یہاں توحید کا بیان نہیں تھا، یہاں کوئی اور مضمون نہیں تھا، ولیوں کی کرامت کو بیان کر کے کہا ہے جو اللہ جس کو یہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے۔ تو مطلب کیا؟ اولیاء کے در تک خدا جس کو پہنچا دیا وہی ہدایت والا ہے، اولیاء سے خدا نے جس کو جوڑ دیا وہی ہدایت والا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ نے جس کو ہدایت دے دی وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ نے ہدایت یافتہ کون ہے بتلا دیا۔ اب آپ ہدایت یافتہ کون ہے پہچاننے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولیاء سے جس کا تعلق ہے، کرامتوں کو جو مانتا ہے، کرامتوں کو خدا کی قدرت جو مانتا ہے وہی ہدایت والا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا بیان نہیں ہے۔ جامع نظامیہ کے شیخ الفقہ نے اپنے سے کہہ دیا ہے، نہ سمجھو میں نے اپنے سے نہیں کہا ہے، قرآن کی آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ہے دوسرے رکوع کے اندر، 17ویں آیت ہے سورہ کہف کی، اللہ پاک کا فرمان ہے من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو یہ ہدایت دے۔ کون سی، کس چیز کی ہدایت کا ذکر ہے؟ بولو کیا ہے یہاں مضمون؟
اولیاء کی کرامت کا ذکر آیا ہے اور اس کو اپنی نشانی بتلایا ہے، فرمایا جس کو خدا یہ سمجھ عطا کرے وہ ہدایت والا ہے۔ اب ہدایت والا کون؟ جس کو اولیاء کا ادب نصیب ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يُضْلِلْ، اللہ جس کو گمراہ کر دے۔ اب وہ کون ہے؟ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت والا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے وہ کون ہوگا؟ بولیے، گمراہ ہے۔ یہ آتا تھا نا، میں آپ کو قرآن کے انداز سے ایک اور بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت والا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے وہ گمراہی والا ہے، نہیں کہا۔ آگے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَهُوَ الضَّالُ، جس کو گمراہ کر دے وہ گمراہ ہے، نہیں کہا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جس کو گمراہ کر دے آپ ہرگز اس کے لیے نہ کوئی ولی کو پاؤ گے نہ مرشد کو پاؤ گے۔ اب ترجمہ میں نے کیا ہے قرآن کی آیت کا، آپ سوچو اولیاء سے جو کٹ گیا ہے وہ ہوتا کون ہے؟ بولو۔ اللہ نے جس کو گمراہ کر دیا ہے اس کو ولی کا دامن نہیں مل سکتا، اس کو مرشد برحق تک پہنچنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے، اولیاء سے وابستہ کر دے۔ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے جو ولیوں سے وابستہ ہو گیا وہ ہدایت والا ہے، جو اولیاء سے کٹ گیا اللہ پاک فرماتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اب جو ایسا بے ادب ہو کر گمراہ ہو گیا اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ملے گا۔ تو جس کو ولی اور مرشد ملتا ہے اللہ گویا اس پر کرم کرتا ہے، اور جس کو اللہ محروم کرتا ہے وہ ان بارگاہوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل و انعام کیا ہے، اولیاء کرام کی بارگاہوں سے ہمیں جوڑا ہے۔ اور یہ خانقاہی نظام میں بزرگوں نے کیا کیا؟ محبت کو اور امن کو پھیلایا ہے۔ میں آخری بات کے طور پر کہتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے شیخ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اولیاء اللہ کی خانقاہ کیا پیغام دیتی ہے؟ آج خلق خدا کشا کشا کیوں آتی ہے؟ سنو، آپ کو دہشت گرد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے دنیا، مگر کسی خانقاہ کو دہشت گردی کہتی ہے۔ پتہ ہے یہاں امن ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے، کیونکہ یہ درگاہیں اولیاء کرام کی بارگاہیں ساری انسانیت کے لیے دکھ درد کو بانٹنے کا درس دیتی ہے، ساری انسانیت کے غموں کو ختم کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ حضرت تشریف فرما تھے، درخت کے سائے میں کچھ مریدین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نصیحت فرما رہے تھے، اور درخت کا سایہ ذرا ہٹ گیا، کچھ لوگ دھوپ میں ہو گئے، ان پر سورج کی کرنیں پڑنے لگی۔ حضرت نے اپنے مریدوں سے فرمایا ذرا قریب قریب آ جاؤ تاکہ وہ لوگ جو دھوپ میں ہیں وہ بھی سائے میں بیٹھ جائیں۔ دیکھو آپ لوگوں کی تکلیف کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ پھر ایک جملہ کہا، دھوپ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں بدن میرا جل رہا ہے، فرمایا۔ تو یہ خلق خدا کا درد ہوتا ہے اولیاء کرام کو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص نے کوڑا لے کر ایک جانور کو مارا، آپ نے آہ کہا، اس نے مڑ کر کہا حضرت کیا میں نے آپ کو مارا ہے؟ ایسا آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ذرا ادھر آؤ، کہا اپنی چادر ہٹائی، کہا ذرا دیکھو، تو واقعتاً کوڑے کا نشان ان کے پیٹھ پر تھا۔ تو ایسا اولیاء کرام کو خلق خدا سے پیار ہوتا ہے۔ انسان تو انسان جانور کی تکلیف کو بھی گوارا نہیں کرتے، کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے درس دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ایک شخص کا گزر ہو رہا تھا، وہاں اس نے کتے کو دیکھا، پیاس کے مارے ترس رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے اس کو رحم آ گیا، پانی پلانے کے لیے ڈول تلاش کیا، ڈول نہیں ملا، رسی وہاں نہیں تھی، خود کنویں میں اتر کر اپنے جوتے میں موزے میں پانی بھر کے لایا، اس کو پانی پلایا، جس کے نتیجے میں اس کی جان بچ گئی۔ آقا فرماتے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے درس دیا ہے۔ آقا کے یہ درس کو کون پھیلا رہے ہیں؟ یہی اولیاء کرام پھیلائے ہیں، یہی علماء اہل سنت پھیلائے ہیں، یہی درسگاہیں پھیلائی ہے، یہی خانقاہیں پھیلائی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا، وہاں راستے میں ایک کانٹے کو پایا، کانٹا پڑا ہوا تھا، وہ سوچا کہ کوئی اگر گزر جائے گا تو غفلت میں چپ جائے گا، کانٹے کو اٹھا کے بازو ڈال دیا۔ سرکار فرماتے اللہ کو اس کی ادا پر پیار آ گیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ درس ہے خانقاہی نظام میں، یہی ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، انسانوں کے بھی دکھ دردوں کو بانٹو۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا لوگ بہت تکلیف پہنچائے آپ کو، ہم سے رہا نہیں جا رہا ہے، جواب دیں گے؟ آپ نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں، درویش کا کام اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، فرمایا
بروں کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ عوام کا کام ہے، درویش کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ارے کوئی کانٹے بچھاتا ہے تو ہم پھول بچھانے والے ہیں کہا۔ آپ نے پیاری بات فرمائی۔ ہمارے پیر و مرشد سیدی ابو البرکات خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے موقع پر ایک شعر پڑھا ہے، وہ سناتا ہوں۔ گر کسے در راہ من خارے نہد من گل برم، او سزائے خار یابد من جزائے گل برم۔ اگر کوئی میری راہ میں کانٹوں کو بچھاتا ہے تو میں اس کی راہ میں پھولوں کو بچھاتا ہوں۔ وہ کانٹوں کو بچھانے کی سزا پائے گا، میں پھولوں کو بچھانے کی جزا پاؤں گا۔ تو یہ درویش کا، یہ صوفی کا، یہ فقیر کا، یہ اللہ والے کا پیغام ہوتا ہے، خانقاہوں کا پیغام ہوتا ہے کہ محبتوں کو پھیلاؤ، نفرتوں کو ختم کرو، نفرتوں کو مٹاؤ اور محبتوں کو، امن و سلامتی کے درس کو عام کرو۔ یہ ان کا ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز آئے اس دھرتی پر، ایمان کی شمع لے کر آئے ہیں، تو کس طرح سے دلی کی سرزمین پر آئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ایک شخص کو کہا، دہشت گرد شخص تھا، تلوار دے دی، کہا کسی طرح سے بھی تم حضرت کو ختم کر کے آؤ۔ تلوار بغل میں چھپا کے آیا، بڑی محبت سے ہاتھ چوم کے بیٹھا، موقع تلاش کر رہا تھا۔ حضرت مسکرا کر فرمایا، میاں ساری محبت کی باتیں رہنے دو، جس کام کے لیے آئے وہ کام کر لو۔ بغل سے چھرا نکالو، گردن حاضر ہے کاٹ ڈالو۔ جب آپ سے یہ جملہ سنا، آنکھ سے آنسو بہنے لگے، بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار پھینک کر قدموں پہ گرا، مسلمان ہو گیا۔ تو یہ خانقاہوں نے پیغام دیا ہے، آج اولیاء کے آستانوں سے توڑنے والوں، ان سے توڑ کر تم امن پیدا نہیں کر سکتے۔ امن دنیا میں پیدا کرنا چاہو تو ولیوں کے ذریعے سے جو پھیلا ہوا امن ہے، اسی کے ذریعے سے امن پھیلایا جا سکتا ہے۔ امن کا نام لے کر، پیس کا نام لے کر آستانوں سے بغاوت کرنا، یہ پیس نہیں ہے، یہی دہشت گردی ہے، یہی انتہا پسندی ہے۔ اللہ والوں نے امن ہی تو پھیلایا ہے۔ دنیا نے اسلام قبول کیا ہے تو تلواروں کو دیکھ کر نہیں، چمچماتی تلواروں کو دیکھ کر نہیں، ان کے حسین کردار کو دیکھ کر، ان کے محبت و پیار کو دیکھ کر، ان کے پیارے گفتار کو دیکھ کر، ان کے حسن کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگ گئی ہے۔ تبھی تو اسلام پہنچا ہے۔ یہی بندہ نواز کی بارگاہ ہے، گلبرگہ شریف کے یہ شہنشاہ تشریف فرما ہے۔ ایک مرید نے غیر مسلم سے گفتگو کرتے وقت کہا، گفتگو میں تو کا لفظ استعمال کیا، آپ کے بجائے تو کہا۔ حضرت نے فرمایا، بابا یہ بھی کوئی انداز گفتگو ہے؟ نان مسلم سے تو کے ساتھ خطاب کیا تو پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا، سرکار جس سے بات کر رہا ہوں یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا تم تو مسلمان ہو، وہ کچھ بھی ہوگا، تم اپنا کردار کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ ہمارے آقاؤں کا درس ہے، یہ ہمارے اولیاء کرام کا درس ہے۔ عزیزان محترم، یہی درس کے ساتھ دنیا میں ہمیں جینا ہے۔ آج اپنے اندر محبت کی فضا پیدا کرو۔ عزیزان محترم، آج اولیاء کرام کی بارگاہوں سے توڑنے والے توڑ رہے ہیں۔ کبھی تو ائمہ کی تقلید سے انکار کیا جاتا ہے، اولیاء کی بارگاہوں کی عقیدتوں سے دور کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، اولیاء کا آستانہ بھی ہمارے رحمت کا ذریعہ ہے، ائمہ کرام کی بارگاہ بھی ہمارے لیے عنایت کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارا اپنا عمل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ تو 17ویں آیت تھی سورہ کہف کی، جس پر میں نے گفتگو کی۔ اب یہ 59ویں آیت ہے سورہ نساء کی، جس میں اللہ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو فقہاء اور اولیاء ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے، ائمہ کی اطاعت کرنے والے حنفی ہو کہ شافعی ہو، مالکی ہو کہ حنبلی ہو، یہ غلطی پر نہیں ہے، قرآن پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا فقہاء کی اطاعت کرو۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ دیکھو یہ 59ویں آیت میں اولو الامر ہے، حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ حکم دینے والوں سے کون مراد ہیں؟ میں اپنا کوئی حوالہ نہیں دیتا ہوں، یہی جو نام نہاد سلفی اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ جس امام کو مانتے ہیں علامہ ابن کثیر، انہی کی تفسیر اٹھاؤ۔ اس آیت کے تحت میں وہ لکھتے ہیں، یعنی اہل الفقہ والدین، یعنی اللہ فرما رہا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور فقہاء اور اولیاء کی اطاعت کرو۔ تو فقہاء اور اولیاء کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، تو جو اس پر چل رہے ہیں قرآن پر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سبوں کو اولیاء کرام کی بارگاہوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔